سعیدہ ایلی کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے آئی۔ یہاں ہاجرہ کو دیکھ کر وہ اور بھی گھبرا گیا۔ جب سے فرحت کی شادی ہوئی تھی ہاجرہ فرحت کے گھر ہی رہا کرتی تھی، لیکن آج اس نے دادی کے گھر بستر بچھا رکھا تھا۔ ایلی کب آیا تو؟ جواب دینے کی بجائے ایلی نے پوچھا، اماں دادی کو کیا ہوا؟ ہاجرہ بولی، اس کی حالت اچھی نہیں ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، معلوم نہیں کب آنکھ بند کر لے۔ تو ادھر چلا جا فرحت کی طرف، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ نہیں اماں، میں یہیں رہوں گا دادی کے پاس۔ ارے اسے تو اپنا ہوش بھی نہیں ہے، سانس اکھڑتا ہے تو مچھلی کی طرح تڑپتی ہے، اور تو اس کی کیا خدمت کرے گا؟ اس نے کبھی کسی سے خدمت کرائی ہے کیا؟ جا شاباش، فرحت کی طرف چلا جا۔ لیکن آخر دادی کو کیا ہے؟ عمر کا تقاضا ہے ایلی، آخر ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہے۔ ایلی جانتا تھا دادی بہت ضعیف ہے، اسے دمے کی شکایت ہے، لیکن اس کے مرنے کا خیال ایلی کو کبھی نہ آیا تھا۔ اس حال میں دیکھ کر ایلی کے دل کو چوٹ سی لگی۔ فرحت کی طرف جاتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ شہزاد کے چوبارے کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے تخت پر سلائی مشین کے نزدیک شہزاد بیٹھی تھی۔ اس کے حسین بلوری پاؤں زمین پر کرینے سے رکھے تھے، ریشمی کپڑوں پر جالی کا دوپٹہ، مسکراتا ہوا چہرہ، چمکدار آنکھیں اور آدھی آستینوں کی قمیص سے نکلتے ہوئے سفید بازو۔ وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ ایلی پہ نظر پڑی تو مسکرا کر بولی، ایلی دادی کی بیماری کی خبر سن کر آیا ہے کیا؟ وہ سلام کر کے بولا، نہیں تو ایسے ہی آیا تھا، لیکن آپ یہاں کیسے؟ شہزاد بولی، بس اس بار نہیں گئی ان کے ساتھ، سوچا کچھ دن یہاں رہ لوں۔ تو کھڑا کیوں ہے، بیٹھنا۔ شہزاد کی خوبصورتی دیکھ کر دل میں جو عجیب و غریب خیال آتے تھے، ان پر ایلی دل ہی دل میں لاحول پڑھ کے بولا، نہیں میں جاتا ہوں، فرحت انتظار کر رہی ہوگی۔ شہزاد نے کہا، اچھا تو مل آؤ اسے، لیکن چائے یہیں پینا، جانو چائے بنا رہی ہے۔ جانو عرصہ دراز سے محلے میں مقیم تھی۔ اس کا خاوند فوت ہو گیا تھا۔ اس کا اور اس کی بیٹی کا گزارا محلے والوں کے کام کاج پہ ہاتھ بٹانے پر تھا۔ یہاں کے لوگ جانو کی بے حد عزت کرتے تھے، کیونکہ نوجوانی میں بیوہ ہونے کے باوجود اس نے تمام زندگی پاک بازی میں گزاری تھی۔ شہزاد نے جانو کو کام کاج کے لیے مستقل طور پہ رکھ لیا تھا۔ ایلی باہر نکلا تو سامنے کوٹری میں صفدر صفائی میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر دروازے پر آ کے بولا، ایلی چھٹی لے کر آئے ہو کیا؟ نہیں ویسے ہی آیا تھا۔ آؤ بیٹھو، میری طرف تو کبھی آتے ہی نہیں تم، جب دیکھو شریف کے گھر کے چکر لگا رہے ہوتے ہو، حالانکہ میرا تمہارا رشتہ زیادہ قریبی ہے۔ صفدر محلے کا بڑا لڑکا تھا۔ آج پہلی مرتبہ ایک بڑے لڑکے نے اسے اہمیت دی تھی۔ ایلی خوشی سے بیٹھ گیا۔ صفدر بولا، آج چائے اکٹھی پئیں گے۔ عین اسی وقت چوبارے سے شہزاد کی آواز آئی، ایلی۔ شہزاد کی آواز سن کر صفدر چونکا۔ شہزاد کی آواز سن کر سبھی چونکتے تھے۔ اس کی آواز سب سے الگ تھی، یوں لگتا تھا ویرانے میں کوئی پنچھی تان اڑاتا آ گیا ہو۔ ایلی چائے تیار ہے، آؤ بھی۔ صفدر نے بڑی حسرت بھری انداز سے کہا، بھائی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں، کون کچھ کہہ سکتا ہے۔ ایلی صفدر کے کمرے سے نکلا تو سامنے سے فرحت آ رہی تھی۔ ایلی کب آیا تو؟ اگر میں شہزاد کی آواز نہ سنتی تو مجھے تو معلوم ہی نہ ہوتا کہ تو آیا ہے۔ شکر ہے ہم تیرا نام تو سن لیتے ہیں، شہزاد کی زبان سے ہی صحیح، فرصت ملے تو آئیو میری طرف بھی۔ فرحت کے لہجے میں طنز بھی تھا اور گلہ بھی۔ ایلی کے دل میں احساس برتری کا جذبہ لہریں لینے لگا کہ وہ کس قدر اہم ہے، ہر کوئی اسے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ جانو میز پر چائے کے برتن رکھ کر جا چکی تھی، لیکن شہزاد جوں کی توں سلائی مشین چلا رہی تھی۔ ایلی منتظر بیٹھا رہا کہ وہ اب چائے بنا کر دیکھی، لیکن وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ آخر بولی، چائے کب سے پڑی ٹھنڈی ہو رہی ہے، پی لو نا، اور ایک پیالہ مجھے بھی بنا دو۔ ایلی کا احساس برتری 1 منٹ میں کافور ہو گیا۔ میں بھکاری تو نہیں ہوں کہ چائے میں سے پڑی ہے اٹھا کر پی لوں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ شہزاد نے مجھے اپنے لیے بھی چائے بنانے کو کہا ہے، میں تو خوش نصیب ہوں۔ اس دوران شہزاد کپڑے سینے میں منہمک رہی۔ اپنی خوش نصیبی پہ رشک کھانے کے بعد وہ باہر گیا تو کوٹری کے دروازے پر صفدر کھڑا حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ چوگان میں پہنچا تو ایک عورت مانی خیز نظروں سے دیکھ کر بولی، ارے ایلی، تیری دادی تو اس طرف بیمار پڑی ہے، بہن تیری اس طرف رہتی ہے، اور تو اس ٹیوڑی سے نکل رہا ہے۔ دوسری عورت بولی، ہائے بہن، آج کل کے لڑکے گھر میں کہاں ٹکتے ہیں، اور پھر وہ لڑکی۔ پہلی نے کہا، نہ بھائی، ہمارا ایلی ایسا نہیں ہے، ہوگا کوئی کام، آخر کام پڑ ہی جاتا ہے۔ سامنے سے چچا امداد آ رہے تھے۔
اس سے پہلے کہ وہ بھی کوئی طعنہ دیتے ایلی خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اگلے روز وہ فرحت کے پاس بیٹھا تھا کہ شہزاد چھم سے آ گئی۔ فرحت نے اسے دیکھ کر کہا، آج یہ چودھری کا چاند کہاں سے نکل آیا؟ شہزاد بولی، میں تو ایلی کو بلانے آئی ہوں، چل ایلی، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ فرحت نے کہا، معلوم ہوتا ہے شریف جاتے ہوئے ایلی کو تمہیں سونپ گیا ہے۔ شہزاد بولی، ہاں، کہہ کر گئے تھے ایلی کو چائے پہ ضرور بلایا کرنا۔ فرحت اس کی دیدہ دلیری پہ دنگ رہ گئی۔ چائے پینے کے بعد ایلی چپ چاپ رضا کی دکان پر چلا گیا۔ رضا اسے دیکھتے ہی بولا، 2 دن سے آئے ہوئے ہو، ٹھیک ہے بابو، اب ہمارے پاس کیوں آنے لگے؟ اب تو چوباروں میں بیٹھ کر چائے اڑائی جاتی ہے، سنا ہے لوگ بلا بلا کر پلاتے ہیں، مگر بابو جب کوئی اونچے چوبارے سے گرے تو ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے، یقین نہ آئے تو میری لنگڑی ٹانگ دیکھ لو۔ بکواس بند کر رضا۔ رضا ہنستے ہوئے بولا، کیسے بند کروں، اپنا تو کام ہی پکنا ہے۔ اور سنا امرتسر والوں کا کیا حال ہے؟ ایلی بولا، یہاں نہیں، آؤ کہیں گھومے پھریں۔ رضا نے فوراً ہی لاٹھی پکڑی اور چلنے کو تیار ہو گیا۔ ایلی بولا، رضا میرا جی نہیں لگتا۔ رضا نے چھیڑ کے کہا، جی لگ جائے تو کہیں جی نہیں لگتا۔ کیا مطلب؟ بھائی سارے محلے میں تیری اور تسلیم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن تسلیم تو میرے سامنے آتی ہی نہیں، کئی جتن کر دیکھے۔ ارے یار یہ تسلیمیں سامنے نہیں آیا کرتی، سامنے آ جائیں تو بات ہی کیا رہے۔ پھر ایلی دیر تک امرتسر کے قصے سناتا رہا۔ سیر سے واپس آئے تو ایلی دادی کے پاس چلا گیا۔ حاجرہ اسے دیکھ کر بولی، تو یہاں کیوں آ گیا؟ اماں میں ذرا دیر دادی کے پاس بیٹھوں گا۔ ارے وہ تو بے ہوش پڑی ہے کب سے، آنکھیں تک نہیں کھول سکتی، تو اسے دیکھے گا تو تیرا دل برا ہوگا، جا جا کے فرحت کے پاس بیٹھ۔ وہ فرحت کی طرف چل پڑا۔ چھت پر 5-6 چارپائیاں قریب قریب بچھی ہوئی تھیں۔ فرحت اور شہزاد بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کے فرحت بولی، ایلی دادی کی حالت اچھی نہیں ہے، میں نے بچوں کی چارپائیاں یہاں اس لیے بچھوا دی ہیں کہ بچے اکیلے نہ رہیں، یہاں شہزاد ہے دیکھ لے گی، اور تیری چارپائی وہ بچھی ہے کونے میں۔ ایلی اچھا کہہ کر اپنی چارپائی پہ جا کر لیٹ گیا۔ اتنے میں حاجرہ کی آواز آئی، فرحت ذرا ادھر تو آنا۔ فرحت نے کوٹھا پھلانگا اور دادی کی چھت سے نیچے چلی گئی۔ فرحت کے جانے کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی، پھر شہزاد کی آواز سن کے وہ چونکا۔ ایلی سو گئے کیا؟ نہیں جی، جاگا ہوا ہوں۔ تو اتنے چپ کیوں پڑے ہو؟ امرتسر یاد آ رہا ہے؟ شہزاد اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ کبھی تسلیم سے ملاقات بھی ہوئی ہے؟ اس کے اس قدر پاس بیٹھنے سے ایلی کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ شہزاد بولی، وہی یاد آ رہی ہے نا، اسی لیے چپ چاپ پڑا ہے۔ ایلی نے گھبرا کے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں تو، میں ذرا پانی پی لوں؟ شہزاد اٹھی، میں پانی پینے ہی جا رہی تھی، تمہیں پلا دیتی ہوں۔ گھڑے کے پاس جا کر شہزاد نے پانی انڈیلا اور گلاس لے کر اس کی طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ چاندنی رات میں اس کا مہندی لگا ہاتھ ایک سرخ ناگ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس ایلی کے قریب کیا تو اسے لگا کہ ایک ناگ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے اچانک شہزاد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہزاد کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ ارے بالکل ہی مجنوں ہو گئے ہو کیا؟ ایلی پر عجیب سی دیوانگی طاری ہوئی۔ اس نے مہندی لگے ہاتھ کو پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچا اور اسے چومنے لگا۔ ایلی، تم؟ شہزاد نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ایلی کا جنون کچھ اور بڑھ گیا۔ عین اسی وقت پر ساتھ والے کوٹھے سے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ فرحت آ رہی تھی۔ ایلی ایک دم ہوش میں آ گیا۔ شہزاد لپک کر اسے الگ ہوئی اور ایلی یوں چپ چاپ لیٹ گیا جیسے سو رہا ہو۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اگر شہزاد نے میری شکایت کر دی تو؟ او خدا، یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ شریف سنے گا تو مجھ سے کتنی نفرت کرے گا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے آخر بیٹا کس کا ہے۔ اگر شہزاد نے نہ بھی بتایا تو دل میں مجھے کتنا ذلیل سمجھے گی۔ فرحت چھت پہ آ کر بولی، میں تو سمجھی تم لوگ سو چکے ہوں گے۔ شہزاد بولی، نہیں تو، جاگ رہے ہیں، ایلی بھی جاگا ہے، سوتا بن رہا ہے۔ فرحت بولی، نہیں، سویا ہوا لگتا ہے۔ شہزاد بولی، ابھی تو مجھ سے باتیں کر رہا تھا، دیکھو کروٹیں بدل رہا ہے۔ فرحت نے سنجیدگی سے کہا، یہ تو سوتے میں ہمیشہ کروٹیں بدلتا ہے۔ شہزاد بولی، اچھا، سوتے میں جاگتے کسی حرکتیں کرتا ہے اور جاگتے میں سوتے کسی، عجیب بات ہے۔ شہزاد کی آواز میں بلا کا طنز تھا۔ فرحت تو سمجھ نہ سکی، لیکن ایلی کے پسینے چھوٹ گئے۔ میں صبح اس سے معافی مانگ لوں گا، اس کے آگے ہاتھ جوڑ دوں گا، اس کی منت کر کے کہوں گا کہ اپنے مہندی لگے ہاتھ میرے قریب نہ لایا کرو۔ اگلے روز معافی مانگنے کی بجائے وہ باہر نکل گیا اور سارا دن بے مقصد ادھر ادھر پھرتا رہا۔ شام کو چپ چاپ چھت پر آ کر سو گیا۔
اگلی صبح جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی وہ جلدی سے اٹھا تاکہ شہزاد کے آنے سے پہلے ہی کہیں نکل جائے۔ جب وہ تیز تیز جا رہا تھا تو کسی نے اس کی قمیص پکڑی۔ کہاں جا رہا ہے تو؟ ادھر آ، ضروری بات کرنی ہے تجھ سے۔ ایلی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اسے کمرے میں لا کر شہزاد نے زبردستی کرسی پر بٹھایا۔ یہ کیا حرکت تھی ایلی؟ اب بولتا کیوں نہیں؟ سانپ کیوں سونگھ گیا تجھے؟ کوئی اور یہ حرکت کرتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا۔ تجھ سے مجھے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ ایلی کے دل میں آیا کہ اٹھ کر بھاگ جائے، لیکن یہ اتنا آسان نہ تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس کے پاؤں میں گر کر معافی مانگ لے۔ وہ اٹھ کر شہزاد کی طرف لپکا اور معافی مانگنے کی بجائے اس کے لٹکتے بازو سے چمٹ گیا۔ شہزاد، مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ کہنے کے دوران اس نے اپنا ایک ہاتھ شہزاد کے منہ پہ رکھ دیا تاکہ وہ بول نہ سکے، اور دوبارہ بولا، مجھے تم سے محبت ہے شہزاد۔ اس کے بعد وہ لگاتار یہ جملہ دہراتا گیا۔ اس نے یہ جملہ اس لیے کہا تھا کہ اس کے پاس شہزاد کی بات کا جواب نہیں تھا۔ اسے لگا اگر میں معافی مانگوں گا تو شہزاد مجھے عام سا سستا سا انسان سمجھے گی، لہٰذا اس نے اپنی حماقت کا ایک جواز فراہم کر دیا کہ میں نے تو ایسا اس لیے کیا ہے کہ مجھے محبت ہے۔ اس نے یہ جملہ اتنی بار دہرایا کہ اسے لگا کمرہ اس جملے سے گونج رہا ہے۔ نہ جانے ان الفاظ میں کیا بات تھی کہ شہزاد بیٹھی سنتی رہ گئی۔ شاید شریف نے اسے ایسے جملوں سے محروم رکھا ہوا تھا۔ وہ انوری کی خود ساختہ محبت میں ٹکٹکی باندھ کو چھتکت تکتا رہتا تھا۔ ایلی نے کئی بار دیکھا تھا کہ شریف کو دیکھ کر شہزاد کی آنکھوں میں تبسم کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ مسکراتی تو وہ اوروں کو دیکھ کر بھی تھی، لیکن جس طرح شریف کو دیکھ کر مسکراتی تھی ایسے کسی اور کو دیکھ کر نہیں مسکراتی تھی۔ لیکن اس کے جواب میں شریف کی آنکھوں سے مسرت کی جگہ اداسی چھلکنے لگتی۔ شریف کی حسرت بھری اداسی کو محسوس کر کے شہزاد کی آنکھوں کے دیے بجھ جاتے۔ ایلی شہزاد کے قدموں میں بیٹھ کے روتا رہا۔ شہزاد، میں نے بارہا چاہا کہ تمہیں بتاؤں، لیکن تمہاری ناراضگی کا ڈر تھا۔ اگر تم ناراض ہو گئیں تو زندگی میں باقی کیا رہ جائے گا؟ میں جانتا ہوں میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں تمہارے پاس آؤں گا تو تم میلی ہو جاؤ گی۔ تم تو چاند ہو۔ ابتدا میں شہزاد کی آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ایلی بولا، وعدہ کرو شہزاد، میری اس حماقت کا کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ دیکھو، اگر تم نے بتا دیا تو میں تمہارے گھر آزادی سے نہیں آ سکوں گا، اور تم سے دور رہ کر زندگی کیسے کٹے گی؟ زینے میں سے ہاجرہ کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر دونوں ہوش میں آئی۔ شہزاد کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایلی جلدی سے چھت پہ چلا گیا۔ اس میں اس صورتحال سے نمٹنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے کمرے میں جا کر چیزیں اکٹھی کیں اور سوٹ کیس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ صحن میں فرحت کھڑی تھی۔ ایلی، تو اتنے اچانک جا رہا ہے؟ تجھے تو 3-4 دن رکنا تھا ابھی۔ نہیں، میں جا رہا ہوں۔ کیا بات ہے ایلی؟ کوئی بات نہیں ہے۔ رک تو صحیح، بات تو سن۔ اچھا، میں شہزاد کو بلاتی ہوں، وہی تجھے روک سکتی ہے۔ شہزاد کا نام سن کے وہ ڈر گیا۔ نہیں فرحت، امرتسر سے میرے دوست کا خط آیا ہے، وہ بیمار ہے۔ اوہ، تو بتا تو دیا ہوتا۔ اچھا، اماں سے مل لے اور دادی کو دیکھ کر جائیو۔ وہ چپکے چپکے سیڑھیاں اترنے لگا۔ خوش قسمتی سے چوگان میں کوئی نہیں تھا۔ رضا سے بچنے کے لیے اس نے دوسرا راستہ پکڑا اور اسٹیشن جا کر امرتسر جانے والی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ان دنوں کالج کے لڑکے ڈرامے کی ریہرسل میں مصروف تھے، اس لیے کسی نے ایلی کی حالت پر غور نہیں کیا، لیکن اگلے روز بوٹنگ کے لڑکوں نے شور مچا دیا۔ ارے ایلی، ایک تو ماں کی گود کو نہیں چھوڑتا، اور تو چھوڑ بھی دے تو تیرے گھر والے تیری جان نہیں چھوڑتے۔ ابھی کل رات ہی تو واپس آیا ہے اور آج ہی تیرے لیے تار آ گیا۔ تار؟ ایلی کا دل ڈوب گیا۔ اسے لگا کہ اس کا راز کھل گیا ہے۔ جانے اب کیا ہوگا؟ وہ برآمدے میں کھڑا سوچتا رہا تو مولا داد چلایا، ارے اب پتہ تو کر تار میں کیا لکھا ہے۔ ایلی کا دل چاہا کہیں بھاگ جائے، اس سے وہ خفت برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ مولا داد نے تار پکڑا اور کھولتے ہوئے بولا، بھائی ایلی کی ماں اپنے لاڈلے کی فرقت میں اداس ہو گئی ہوگی، اور کیا لکھا ہوگا۔ لیکن تار پڑھ کے مولا داد خاموش ہو گیا اور طے کر کے شفیع کو پکڑا دیا۔ شفیع نے تار پڑھا، پھر آہستہ آہستہ بولا، ایلی، تمہاری دادی۔ ایلی نے دہرایا، ہاں دادی؟ تمہاری دادی چلی گئی ایلی۔ ایلی نے گھبرا کے تار پکڑا، دادی چلی گئی؟ اس کے منہ سے ہچکی سی نکل گئی۔ شفیع نے اس کا سوٹ کیس بند کیا اور اسے لے کر اسٹیشن پہنچا۔ جب ایلی محلے میں پہنچا تو جنازہ چوگان کے عین درمیان میں پڑا تھا۔ چاروں طرف محلے والے کھڑے تھے۔ عورتیں پنکھا جھلتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں، مرد جنازے کے متعلق تفصیلات طے کر رہے تھے۔ ایلی کو دیکھ کر ایک عورت چلائی، آ گیا ایلی، شکر ہے،
اے بہن، ایلی کے بغیر تو دم نکلتا تھا اس کی دادی کا۔ ارے ایلی کے سوا اس کا تھا ہی کون؟ علی احمد نے تو کبھی ماں کو پوچھا ہی نہ تھا۔ آئے ہائے، لڑکے کو آ تو لینے دو اپنی دادی کے قریب۔ ایک عورت نے دادی کے منہ سے چادر ہٹا دی۔ ایلی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن دادی کا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ پھر 4 لوگوں نے مل کے جنازہ اٹھایا اور قبرستان کی طرف چل پڑے۔ علی پور کے لوگ جنازہ دیکھ کر رک جاتے تھے۔ دکاندار سودا سلف تولنا چھوڑ کر ادب سے کھڑے ہو جاتے۔ گاہک بازار سے ہٹ کر دکانوں کے تھڑوں پہ چڑھ جاتے۔ اس روز ایلی قطار میں سب کے آگے چل رہا تھا۔ اسے کوئی احساس نہ تھا کہ اس کے خاندان کے بوڑھے مذاقہ خیز انداز میں کھانستے تھوکتے چل رہے ہیں۔ اس کے دماغ میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ بے حس و حرکت اور خاموش جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دادی کی موت کا مفہوم کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ وہ دل ہی دل میں بولا، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ کیا دادی مجھ سے کبھی نہ ملے گی؟ اسے خیال بھی نہ آیا کہ وہ دعا مانگ رہا تھا یا اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا تھا۔ وہ بڑی دیر تک بیٹھا زمین کو دیکھتا رہا۔ سامنے کچھ لوگ قبر کھودنے میں مصروف تھے۔ محلے کے نوجوان ادھر ادھر کھڑے دبی آوازیں باتیں کر رہے تھے۔ وہ ان کچی قبروں کی طرف چلا گیا جہاں محلے کے عام لوگ دفن کیے جاتے تھے۔ سامنے ایک پیڑ کے نیچے صفدر چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہ تھی۔ ایلی کو دیکھ کر گھبرا کے بولا، آؤ ایلی، بیٹھو، ابھی تو قبر میں اتارنے میں دیر ہے۔ اچھا کیا جو تم وقت پر آ گئے۔ کچھ دیر صفدر خاموش رہا، پھر زیر لب بولا، مر گئی بیچاری، بہت تکلیف میں تھی۔ ایلی نے گلو گیر آواز میں کہا، تم تو اس کے مرنے کی دعائیں کرتے تھے، تم کہتے تھے بڑھیا مرتی بھی نہیں۔ صفدر بولا، ہاں میں یہی کہتا تھا، مگر وہ مر گئی۔ صفدر کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ ایلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دادی کو دفن کرنے کے بعد وہ لوگ محلے میں پہنچے تو چوگان میں کھڑکیوں اور منڈیروں پر عورتیں کھڑی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے سوچا، گھر میں اب کیا رکھا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ کوئی اسے نہیں کہے گا کہ تو آ گیا، میں نے تیرے لیے کچھ رکھا ہے ہانڈی میں۔ کوئی نہیں چیخے گا، ارے تو میری ہڈیاں توڑے گا کیا؟ کسی کا جھریوں بھرا ہاتھ اسے نہیں تھپکے گا، سو جا ایلی، کچھ نہیں ہوا۔ وہ جس رفتار سے سیڑھیاں چڑھا تھا اسی رفتار سے اترا اور ایک طرف بھاگتا چلا گیا۔ ذرا سی دیر کے بعد وہ دادی کی قبر پہ بیٹھا رو رہا تھا۔ قبرستان میں بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تبھی سامنے سے رضا آتا دکھائی دیا۔ ایلی، کب سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، چل، تیرے ابا بلا رہے ہیں تجھے۔ ایلی چپ چاپ رضا کے ساتھ چل پڑا۔ علی احمد نے اسے پاس بٹھا لیا۔ ایلی، تم کہاں پھرتے رہے سارا دن، فضول۔ حاجرہ، اس کا بستر یہیں بچھا دو، آج یہیں رہے گا ہمارے پاس۔ وہ رات ایلی نے کانٹوں پہ کاٹی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ دادی دنیا میں نہیں رہی۔ اسے لگتا تھا وہ اپنے تخت پر موجود ہے اور نماز سے فارغ ہو کر اس کے سرہانے آ بیٹھے گی۔ اسے تھپک کر کہے گی، سو جا ایلی، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اگلے روز وہ صبح سویرے اٹھا اور امرتسر چلا آیا۔ وہ اس مکان سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ اس تخت کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا جہاں دادی نماز پڑھتی تھی۔ جس وقت وہ جاگا، سیدہ کھڑکی کے پاس بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ اس نے سیدہ کو دیکھے بغیر کہا، میں جا رہا ہوں۔ سیدہ نے سرسری طور پر پوچھا، کہاں جا رہا ہے اس وقت؟ امرتسر، وہ یوں بولا جیسے ساتھ والے کمرے میں جانے کی بات کر رہا ہو۔ وہ حیرانی سے بولی، امرتسر؟ ہاں۔ اپنے ابا سے تو پوچھ لے۔ نہیں، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولی، لیکن پھر بھی بڑوں سے بات کرنا اچھا ہوتا ہے۔ ایلی نے گویا سیدہ کی بات سنی ہی نہیں اور سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ سیدہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی، میں کہتی ہوں بات تو سن۔ ان کی آوازیں سن کر علی احمد باہر آ گئے۔ سیدہ نے شور مچا کر کہا، سنا آپ نے، ایلی جا رہا ہے۔ ایلی؟ علی احمد کی آواز سن کر وہ رک گیا۔ اسے ان کے روبرو حاضر ہونا پڑا۔ بولا، مجھے امتحان کی تیاری کرنی ہے، جانا ہی ہوگا۔ یہ سن کر علی احمد خاموش ہو گئے۔ سیدہ نے کہا، اچھا ہے، چلیں، پڑھائی میں لگ جائے گا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ایلی نے محسوس کیا جیسے وہ خلا کہیں ختم ہو گیا جس نے اسے گھیر رکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اب غم بوند بوند کر کے اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ اسٹیشن سے تانگا لے کر وہ ہاسٹل پہنچا۔ آموں کی کوٹھی کے ڈائننگ ہال میں لڑکے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ رامو نے اسے دیکھ کر دانت نکالے، آ گئے بابو جی؟ مولا داد نے سر اٹھا کر کہا، ارے اس کا کیا ہے، یہ تو آتا جاتا رہتا ہے۔ شفیع نے مولا داد کو ڈانٹا، بک نہیں، تو دادی کی موت کو کیا جانے؟ مولا داد نے زیر لب کہا، یہ بھی ٹھیک کہا تو نے، نہ اپنی کوئی دادی نہ اپنی کوئی ماں۔ وہ جو کٹرے میں رہتی ہے نا خورشید بھائی، ایک دن میں اس کے پاس گیا، اس کی بڑی منتیں کی کہ مجھے بیٹا بنا لے۔
اس نے مجھے میراثیوں سے دھکے دے کر نکلوا دیا، بھلا بتاؤ تو کیا کروں؟ شفیع کی ہنسی نکل گئی۔ مولادات تو چپ ہی رہا کر،